السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، معتبر ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ 2 روز قبل پاکستان میں حضرت مولانا آصف اشرف جلالی صاحب زیدہ مجدہو کو گرفتار کیا گیا۔ جب یہ خبر ملی بہت دلی تکلیف ہوئی، دل اداس ہوا، یہ سوچ کر کہ وہ پاکستان جس کے قیام میں علماء اہل سنت نے بے شمار قربانیاں پیش کی اور عوام کو سمجھایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جس کا باقاعدہ نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہاں کی موجودہ حکومت کا یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے اور اس قابل ہے کہ اس کا بھرپور رد کیا جائے۔ بھلا بتائیں کہ جس ملک میں علماء حق کو گرفتار کیا جاتا ہو اور اوباش قسم کے لوگ مسند پر بیٹھے ہوں اور وہ لوگ علماء کا فیصلہ کریں، تو پھر اس سے برے دن اور کیا ہو سکتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا آصف اشرف جلالی صاحب کا جو میٹر ہے وہ لگ بھگ 2-3 ماہ سے گرمایا ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا بنی، کچھ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی بھی اور پیران کرام بھی، علماء کرام بھی ان کی مخالفت میں اتر گئے بغیر انجام کی پرواہ کیے اور یہ سوچے بغیر کہ آگے اس کی زد کہاں تک جائیں گی اور اس سے کس کو خوشی حاصل ہوں گی۔ حضرات، پاکستان میں کچھ روز قبل ایک خاتون نے ایک ٹی وی پر کے چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کو ظالم کہا۔ تو جب اس نے یہ خباثتیں بکی تو آج جو لوگ مخالفت میں اترے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس وقت کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کی مخالفت میں کون سا کام کیا، ذرا وہ بتائیں گے۔ جوابی کارروائی کے طور پر، عمل کے رد عمل کے طور پر، جواب الجواب کے طور پر مولانا آصف اشرف جلالی صاحب نے اس خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہ جس مسئلے میں تم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطی اور ظالم کہہ رہی ہو، کہ جو کہ افضل البشر ہیں اور بالاتفاق اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے عظیم الشان ذات شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس مسئلے کو لے کر تم بکواس کر رہی ہو اس کے سیاق و سباق سے تم ناواقف ہو، تو بہرحال انہوں نے باغ فدق کی حیثیت کو اہل سنت و جماعت کے 1400 سالہ اجماع سے، نظریے سے، دلائل سے ثابت کیا کہ اس مسئلے میں کیا صورتحال ہے۔ تو دوران گفتگو جب انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضرت ابو بکر سے مطالبہ کر رہی تھیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، اور جب یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو پوری دنیا میں گویا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کئی نشستوں میں کی، ایسا نہیں ہے کہ اس بیان کو دینے کے بعد وہ غائب ہو گئے ہوں اور عوام سے نظریں نہ ملائی ہوں یا کسی کے سوال کا جواب ہی نہ دیا ہو۔ جتنے اعتراضات ان تک پہنچے انہوں نے ہر بار جو ہے اس کا جواب دلائل سے دیا کہ بات یہ ہے، میری مراد خطا سے خطا اجتہادی ہے۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کے اجماع کے مطابق انبیاء و ملائکہ کے بعد کوئی بھی ہستی معصوم نہیں ہے، البتہ بعضوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور ان سے اگر خطا ہو بھی جائے تو وہ ایسی خطا ہے جس میں ثواب ہی ملتا ہے، ایک ثواب تو بہرحال اسے ملتا ہے، اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور کیا کچھ کیا، وہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات تو یہ تھی کہ جب انہوں نے تقریر میں اس قسم کی بات کہی تو جو لوگ اپنے مریدین میں بیٹھ کر ڈینگے ہانک رہے تھے ان کے سامنے جاتے، مناظرہ کرتے، عوام الناس کو بھی واضح ہو جاتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، لیکن بہرحال مخالفت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ موجودہ حکومت نے ان کو گرفتار کروایا۔ یہ موجودہ حکومت کون سی ہے؟ یہ جو لوگ پاکستان کے نہیں ہیں، دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، ہندوستان سے میرا تعلق ہے، یہ میرا ملک ہے، لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ موجودہ حکومت قادیانیت نواز بھی ہے، شیعہ نواز بھی ہے۔ وہ شیعہ جو پاکستان کو، وہ شیعہ جو گھوڑے کے پجاری، جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا قیام ذوالجناح کے
کھر کے بدلے ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ جس ملک میں شیعہ ذاکرین بے لگام ہو کر منبر رسول سے حضرات صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ایسے کتنے ذاکرین ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقام الوہیت پر بٹھاتے ہیں، حضرات ائمہ کو معاذ اللہ معصومین قرار دیتے ہیں، حضرات صحابہ کو گندی گندی گالیاں دی جاتی ہے، ان پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، ان پر تو کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن ایک عالم دین نے مسئلہ بتاتے بتاتے دوران گفتگو یہ لفظ کہا، اور بعد میں اس کی وضاحت کئی نشستوں میں کی، کئی مرتبہ بتایا کہ میری مراد کیا تھی، پھر نعرہ بھی لگوایا بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، اس کے باوجود بھی انہیں قید کرنا، اور ان کے قید ہونے پر جو سنی خوشیاں منا رہے ہیں، ذرا وہ اپنے دل کے جھرونکے میں جھانکے اور اپنے دل سے پوچھے کیا واقعی آصف اشرف جلالی گستاخ اہل بیت ہے؟ تم معمولی معمولی باتوں پر لوگوں کو سنیت سے خارج کرو گے، ناسبیت اور خارجیت کے فتوے لگاؤ گے، تو سب سے بڑی فتویٰ فیکٹری تو جناب آپ ہی ہوئے، تو دوسروں کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فتاوی کی فیکٹری ہے؟ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی سچے محب صحابہ و محب اہل بیت کو معاذ اللہ گستاخ قرار دو۔ یقین جانیے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی حاشیہ خیال میں بھی کسی مقدس ہستی کی گستاخی آ نہیں سکتی، چہ جائے کہ وہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے۔ انہوں نے کئی مرتبہ جب اس کی وضاحت کر دی ہے تو پھر ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھنا اور ضد پر اڑ جانا اور حکومت سے مانگ کرنا کہ وہ ان کو گرفتار کر لے، تو آپ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری ہوگی، اس لیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ قادیانیت نواز ہے، یہ اسرائیل نواز ہے، یہ امریکہ نواز ہے، یہ شیعت نواز ہے۔ ورنہ بتائیے جس ملک میں شیعہ اتنی قلیل تعداد میں ہوں، وہاں پر اہل سنت ایک جلیل القدر عالم دین کو، مفکر اسلام کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، حوالہ زندہ کیا جاتا ہے، اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جن شیعہ ذاکرین نے منبروں سے حضرات صحابہ کو گالیاں دی ہیں، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو چور کہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، ان کے مجرم تو کھلم کھلا گھوم رہے ہیں، اور ایک عالم دین نے ایک مسئلے کی وضاحت کے ضمن میں یہ بات کہی اور پھر اس کی بھی تشریح کئی مرتبہ کر چکا، تو آپ حضرات اسے جیل بھجوا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو، اور اس طرح کی دفعہ ان پر لگائی گئی ہے کہ جس کا انجام پھانسی تک ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، بالخصوص پاکستان کے سنی مسلمان، اور بالکل اپنے قائد کے لیے، ایک عالم ربانی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو پھر تمہارے علماء، تمہاری مساجد، تمہارے مدارس، تمہاری خانقاہیں، مزارات کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا۔ خدا را ایسا نہ کریں، آپسی اختلافات بھلا دیں، ایک عالم دین کی بات کو سمجھیں اس نے کہا کیا ہے، اور اس کی تشریحات کو سمجھیں، اور خدا را اس قسم کا ظلم نہ کریں۔ میرے بزرگوں، دوستو، ایک بات اور کہ اگر ان کی بات غلط ہوتی تو پوری دنیائے سنیت کا مرکز اہل سنت بریلی شریف سے حضور قاضی القضات فی الہند جگر گوشہ سرکار تاج الشریعہ مظہر اعلی حضرت سیدی سرکار مفتی اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم القدسیہ، اور عالم اسلام کی مائے ناز شخصیت استاذ العلماء صدر العلماء امام الفقہا سراج المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضور پرنور سیدی مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری برکاتی رضوی دامت برکاتہم القدسیہ نے تک ان کی تائید کر دی ہے۔ یہ علماء جن کی عمریں خدمت دین میں گزر چکی ہے، جن کی عمر کا بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا ہے، جن کے آبا و اجداد کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، یہ علماء نے ایسے ہی تائید کر دی ہے۔ خدا را ان کو بھی تو دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لچھے دار تقریر کرنے والوں کو، آپ دیکھ رہے ہیں ان سنی نما تفضیلی مولویوں کو کہ جنہوں نے اپنے بیان میں اماں عائشہ صدیقہ کو خاطی کہا، حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کیا۔ آپ ان کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ جن کی خدمات اسلام میں کس قدر ہیں، کہ جن کے شاگردوں کا حلقہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے تائید کر دی ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ جس مسئلے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے رکھیں، اپنی تحقیق پیش کریں کہ میرا خیال یہ ہے۔ آج ان کا فیصلہ چائے کی ہوٹلوں پر، پان ٹپریوں پر، گلی اور چوراہے میں کیا جا رہا ہے۔
ना ना ना, ऐसा ना करें, ये खालिस इल्मी मसला है, भला इसे कोर्ट कचहरी पुलिस वाले फुसाक फुज्जार ये क्या हल करेंगे। मैं फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी हज़रत जनाब आसिफ अशरफ जलाली साहब क़िबला की तायीद करता हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया था और उसकी जो तशरीहात और तसरीहात उन्होंने पेश की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात है जो मुतवातिर है, जो तवातुर से चला आ रहा है, और उसके खिलाफ जो लोग अक़ीदा महफूजा की आड़ में मासूमा पेश कर रहे हैं, मासूमियत का अक़ीदा, वो हरगिज़ हरगिज़ अहले सुन्नत व जमात उम्मत के सवाद आज़म फ़िरक़े नाजिया का अक़ीदा है ही नहीं। तो इसके लिए आपको पाकिस्तान जाकर मुनाजरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन हजरात को मुनाजरे का शौक़ चर्राया हो वो अपनी तशनगी मेरे पास आकर भी बुझा सकते हैं। बहरहाल इस वक्त तमाम अहले सुन्नत व जमात, तमाम सलासिल के अहले सुन्नत व जमात, तमाम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहले सुन्नत व जमात हैं, मुत्तहिद हों, मुत्तफ़िक़ हों और एक आलिम दीन की गिरफ्तारी पर सदाए एहतजाज बुलंद करें, मुज़ाहिरे करें और हुकूमत पाकिस्तान को ये दिखा दें कि एक सुन्नी आलिम के गिरफ्तार करने का मतलब क्या होता है। उन्हें एहसास होना चाहिए, वो दोबारा ऐसी नापाक जुर्अत किसी और आलिम दीन के साथ ना करें। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, हज़रात सहाबा से मोहब्बत कीजिए, अहले बैत पाक से मोहब्बत कीजिए। उलमाए हक़ जो इस ज़माने में बचे कुचे रह गए हैं, जो आपको हक़ बोल कर फितना फ़िरक़ाए बातिला से बचाते हैं, अगर ये भी रुखसत हो जाएंगे तो हदीस पाक के मुताबिक हत्ता लम युग के क़यामत के करीब ऐसा भी ज़माना आएगा कि उलमा उठा लिए जाएंगे। इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुख़ालन फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म, फिर जुहला जो है मसनद पर बिठाए जाएंगे, उन्हीं से मसाइल पूछे जाएंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे, बग़ैर इल्म के फतवे देंगे। ये जो बचे कुचे उलमा है जो हक़ गोई कर रहे हैं, हक़ अदा कर रहे हैं, खिदमत इस्लाम का, खिदमत दीन व सुन्नियत का, इनकी कद्र कीजिए। इनकी ज़िंदगियों में मौत के बाद तो बहुत चादरें चढ़ती है, बड़ी बड़ी मज़ारात बनती है, ये उनका हक़ नहीं है। जब तक वो ज़िंदा हैं उनकी ज़ात से फ़ायदा उठाइए और उनकी तरफ उठने वाले तीर को आप यूँ समझें कि ये मेरी जानिब आ रहा है। तो जैसे आप अपनी ज़ात का दिफा करेंगे, उससे बढ़कर एक आलिम का दिफा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत पर सख्त पाबंद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़।